یہ جو واقعہ آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ قرآن و حدیث میں براہ راست تو نہیں ملتا، مگر پرانی کتابوں، پرانی نسلوں کی زبانی اور کچھ ان بزرگوں کے اقوال میں اس کا تذکرہ ضرور ہے، جنہیں علم کا رازدار کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ کوئی مستند شرعی واقعہ نہیں، لیکن اس میں چھپی ہوئی عبرت اور سبق بہت گہرا ہے۔ یہ قصہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے جڑا ہے، لیکن اس میں ایک مخلوق کا ذکر آتا ہے جس کا نام ہے عفریت البحر، یعنی سمندر کی آفت۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا تو لوگ ہنستے، مذاق اڑاتے اور انہیں مجنوں کہتے تھے۔ وہ دن رات اللہ کی طرف بلاتے رہے پر ان کے الفاظ دلوں میں اترتے ہی نہیں تھے۔ 950 سال گزر گئے لیکن قوم اپنی ضد پر ڈٹی رہی۔ آخرکار حضرت نوح علیہ السلام نے رب سے فریاد کی، اے اللہ اب انصاف فرما، یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ تب اللہ نے فرمایا، اے نوح ہم ان پر طوفان بھیجیں گے، مگر اس سے پہلے ایک نشانی دکھائیں گے، ایک ایسا ڈر جو ان کے دلوں میں زہر بن کر اتر جائے گا۔ پھر ایک رات دریا کے اندر عجیب حرکت ہونے لگی، پانی کے نیچے سے گڑگڑاہٹ، دھیمی دھیمی آوازیں اور ایک ایسی سرگوشی کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر اچانک پانی کی سطح بلند ہو گئی اور ایک سایہ ابھرا، ایک سیاہ لمبا بھیگا ہوا سایہ، آنکھیں سرخ جیسے کسی نے دہکتے ہوئے کوئلے ڈال دیے ہوں۔ جسم سے پانی نہیں دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ تھا عفریت البحر۔ یہ جس کے قریب جاتا وہ چیخ مار کر خاموش ہو جاتا۔ صبح جب لوگ باہر نکلتے تو دریا کے کنارے صرف کپڑے پڑے ہوتے، نہ لاش نہ خون، صرف ایک سیاہ نشان، جیسے زمین خود بخود جل گئی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو خبردار کیا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان پر اللہ نے اپنا قہر نازل کر دیا ہے۔ اگلی راتیں سخت ہوں گی، جو آوازیں آئیں ان پر کوئی کان نہ دھرو، آنکھیں بند رکھو اور اللہ کا ذکر کرو، یہ مخلوق صرف ظالموں کے لیے ہے۔ ایک اور رات ایک عورت چیختی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے دروازے پر آئی، کہا کہ میرا بیٹا رات کو دریا کے کنارے گیا تھا، صبح واپس آیا تو زندہ تھا، مگر اس کی آواز گئی ہوئی تھی، آنکھیں سفید تھیں اور وہ مسلسل زمین کھود رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا اور جواب آیا کہ یہ اس پر اس اثر کا نشان ہے، عفریت اسے نہیں لے گیا بلکہ چھوڑ دیا کہ دوسرے اسے دیکھ کر ڈریں۔ چند دنوں بعد وہ لڑکا غائب ہو گیا اور جس زمین کو وہ کھودتا رہا وہاں سے پانی نکلنے لگا اور پھر وہ پانی کبھی خشک نہ ہوا۔ جب سب لوگ ڈرنے لگے تو نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی تیار کرنا شروع کر دی تھی۔ جنہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ اب چیخ رہے تھے، لیکن اب وقت ختم ہو چکا تھا۔ پھر وہی طوفان آیا، پانی ہر طرف سے چڑھنے لگا اور قوم نوح مٹ گئی۔ پھر اس مخلوق کا ذکر، اس کا سایہ کچھ دلوں میں رہ گیا۔ دوستو یہ قصہ قرآن میں تو نہیں لیکن بزرگوں کی زبانی اور پرانی کتابوں میں جو اشارے ملتے ہیں وہ ہمیں ایک ہی بات سمجھاتے ہیں۔ اللہ جب عذاب بھیجتا ہے تو وہ کسی ایک شکل میں نہیں آتا، کبھی پانی، کبھی زلزلہ اور کبھی کوئی ایسی مخلوق جو صرف اس کے حکم سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہماری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ ہماری نیت، ہمارے دل، ہمارے اعمال کو دیکھتی ہے۔ تو کیا ہم بھی اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب کوئی سایہ ہمارے در پر چلا جائے؟